السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں یہ 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ 8 ایسی نشانیاں جس عورت میں ظاہر ہوں تو وہ خوش ہو جائے کہ اس کا رب، اس کا خدا اس سے راضی ہو گیا سمجھو۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانیاں۔ اللہ سے محبت ایک قلبی عمل ہے جو ان عظیم الشان اعمال و عبادات میں شامل ہے، جن کی بدولت بندے کو اللہ کی قدرت و معیت نصیب ہوتی ہے۔ یہ روح کی غذا اور دل کی توانائی ہے۔ یہی ایمان کا اصل جوہر اور مغز ہے، بلکہ وجود ایمان کے لیے بنیادی اور کلیدی شرط ہے۔ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام و امر کی تعمیل کی جائے اور اس کی منہیات و محارم سے بچا جائے، اور ہر لمحہ اس کی قربت پانے کے لیے سعی و جہد کی جائے۔ چنانچہ اس غرض سے طاعت و عبادات کی پابندی کی جانی چاہیے اور آسمان و زمین کے ساخت و بناوٹ میں تفکر و تدبر کیا جائے۔ اسی طرح نفل عبادات و طاعت کے ذریعے تقرب پانے کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے۔ دل میں اور زبان سے باکثرت رب العالمین کا ذکر کیا جائے اور اس کے بھیجے ہوئے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے اتباع کو زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ رب ذوالجلال جب کسی بندے کو اپنا محبوب اور منظور نظر بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ نمایاں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جنہیں دیکھ کر بڑی حد تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ کے اولیاء و اصفیاء کے زمرے میں شامل ہے یا نہیں۔ ایسی بعض علامات ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ بھی لے سکتے ہیں اور بآسانی جان سکتے ہیں کہ آیا ہم اپنی موجودہ ایمانی و دینی حالت کے ساتھ اپنے رب کی محبت و رحمت کے مستحق ہیں بھی یا نہیں۔ پہلی نشانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے لیے نیک کاموں کی انجام دہی اور عبادات و اطاعت کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ اس کی زبان اور دل مستقل طور سے اللہ کی یاد میں منہمک ہو جاتے ہیں اور اسے یاد الہی میں ایک گونا لذت، سرشاری اور بے خودی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ گناہوں اور برائیوں سے اس کی طبیعت بالکل متنفر ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں سب سے پہلی اپنی محبت ڈال دیتا ہے، بالخصوص ایسے دور میں جب کہ فتنوں کی ریل پیل ہو، دھوکہ دہی اور فریب کاری وقت کا فیشن اور چلن بنی ہوئی ہو۔ ایسے دور میں اگر کسی بندے کو پختہ ایمان کی توفیق مل جائے تو یہ نوازش خدا اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہرگز ایسے لوگوں کو ہدایت و استقامت کی توفیق نہیں دیتا جو کسی درجے میں اس کے منظور نظر اور محل عنایت نہیں ہے۔ وہ مختار مطلق ہے، وہ جسے چاہتا ہے منزل ہدایت تک پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ دوسری نشانی، رب کی نگاہ میں بندے کی محبوبیت کی ایک پہچان یہ ہے کہ بارگاہ عزتی سے اس کے حق میں اخلاق حسنہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اسے جملہ صفات حمیدہ اور خصائص جملہ سے آراستہ ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ اس کی پوری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ اس کے روزمرہ معاملات میں اتباع شریعت کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ قدرتی اور غیبی طور سے تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت و عقیدت ڈال دی جاتی ہے اور لوگ از خود اسے چاہنے لگتے ہیں۔ تیسری نشانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے بندوں میں اسے سب سے زیادہ محبوب وہ بندے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ علامہ توجیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب موسوعہ فقہ القلوب میں لکھا ہے، مالک حقیقی جب اپنے کسی غلام سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنا قرب بخشتا ہے اور اپنی عبادت و اطاعت و خلوت و مناجات اس کے لیے مرغوب و مطلوب بنا دیتا ہے۔ ایمان کی مٹھاس اس کے احساس و شعور پر حاوی ہو جاتی ہے۔ معاصی و آثام سے اسے سخت نفرت ہو جاتی ہے۔ فضول مشغولات، لایعنی تفریحات اور غفلت امیز سرگرمیاں اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں۔ غیر اللہ کی تعظیم و توقیر سے
اسے وحشت اور اکتاہٹ ہوتی ہے۔ ہر وہ شے جو اسے رب کریم کی چوکھٹ سے دور کر دے وہ اس کی گناہ میں مبغوض و مکروہ بن جاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت جس کا ترجمہ ہے، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کی فضل و احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ چوتھی نشانی، درگاہ اقدس میں بندے کی محبوبیت مقبولیت کا پتہ آزمائشوں سے بھی چلتا ہے۔ محبوب حقیقی جس بندے کی طرف نگاہ التفات ڈالتا ہے اسے ٹھوک بجا کر اور اچھی طرح آزما کر بھی دیکھتا ہے کہ وہ اس نعمت کا واقعتاً اہل ہے یا نہیں۔ اس وقت اگر بندہ صبر و شکیابی کا دامن پکڑے اور ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرے تو اسے چن لیا جاتا ہے، اور اگر وہ ایک قدم آگے بڑھ کر شکر و رضا کا رویہ اختیار کرے تو زمرہ اولیاء و صفیاء میں اس کی شمولیت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بڑا بدلہ بڑی آزمائشوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ اب آزمائشوں کے باوجود ان میں سے جو اللہ سے راضی رہا اس کے حق میں رضا الہی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جس نے ناراضی کا شیوہ اختیار کیا اس کے حق میں پھر یہی فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ابتلاء و آزمائش اس قدر شدید یا خفیف ہوتی ہیں جس قدر بندے کے ایمان و مضبوط ہوتا ہے اور جتنا وہ اللہ کے محبوب و مقرب ہوتا ہے۔ یہ بات سنت نبوی سے مبرہن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا جاتا ہے، پھر جو جس قدر ان کے جیسا بنے۔ دینداری کے باقدر ہر بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر اس کی دین پسندی پختہ ہوتی ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر اس کے دینی وابستگی میں لچک اور مداحنت ہوتی ہے تو اس کے مطابق اسے آزمایا جاتا ہے۔ ابتلاء و آزمائش کا یہ سلسلہ لگا رہتا ہے یہاں تک کہ معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ روئے زمین پر چلتا پھرتا ہے مگر اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ درج نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ ابتلاء و آزمائش بندے کی جانچ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے محبت کی نشانی بھی ہے۔ بظاہر بندے کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا معاملہ کڑوی کسیلی دوا نوش کرنے جیسا ہے۔ اگر ہمارے جگر گوشے بیمار ہو جائیں تو ہم انہیں کڑوی دوا پلاتے ہیں، کیونکہ زیادہ بڑی خرابی یعنی مرض سے نجات پانے کی یہی سبیل ہے۔ مومن کا اس دنیا میں آزمائش کا شکار ہو جانا بہتر ہے، بامقابلہ اس کے کہ اسے آخرت میں جرائم و معاصی کی بھرپور سزا ملے۔ مگر مومن صبر و شکر کا دامن تھامے رہے تو آزمائش بھی اس کے حق میں رحمت و سعادت کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ مصیبتیں اگر اس کے درجات بلند کرتی ہیں اور اس کے گناہوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا میں ہی اسے فوری سزا دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے لیے شر کا ارادہ ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا روک لی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ روز قیامت اپنا پورا بدلہ پا جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں منافقین کو ان کی کرتوتوں کا مزہ نہیں چکھایا جاتا، وہ آخرت میں اپنے گناہوں کی پوری مار جھیلیں گے۔ اس لیے جس بندے مومن سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے اسے اپنے انجام و اجر و ثواب کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنے چاہیے۔ اللہ کی محبت سے بڑھ کر اعزاز و اکرام کسی بندہ خاکی نہاد کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ پانچویں نشانی، درگاہ قدسی میں محبوبیت کی ایک نشانی یہ ہے کہ موت سے پہلے بندے کو کسی نیک کام کی توفیق مل جاتی ہے، چاہے وہ توبہ و انابت ہی ہو۔ یہ بات بھی سنت پاک سے ثابت شدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس سے عمل کراتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کیسے عمل کرایا جاتا ہے؟ تو فرمایا، اللہ اسے مرنے سے پہلے نیک کام کی توفیق دیتا ہے۔ چھٹی نشانی، سانسوں کے تسلسل کی طرح اس کی زبان پر ذکر الہی جاری ہو جاتا ہے اور اعضاء و جواہر خدائے احکام کی تعمیل میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ محبوب حقیقی قربت پہنچانے والا ہر وسیلہ اختیار کرتا ہے۔ عبد اور معبود کے درمیان حائل ہر رکاوٹ اسے دو بھر معلوم ہوتی ہے۔ پھر باری تعالیٰ اس بندے کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتا ہے
زندگی کے تمام معاملات و امور اس کے حق میں آسان ہو جاتے ہیں، اور مخلوق کی منت کشی اور کاسالسی کی ذلت سے وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ پستی اور درویزہ گری کا سہارا لیے بغیر اس کے جملہ مسائل حل ہوتے جاتے ہیں۔ اس کا ظاہر و باطن یکسانیت سے متصف اور جد و اعدال پر قائم ہوتا ہے۔ اس کے جملہ تفکرات صرف ایک فکر میں سمٹ جاتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت، جو اسے ہر دوسری نسبت اور تعلق و وابستگی سے بے نیاز و بے پرواہ بنا دیتی ہے۔ ساتویں نشانی، بندے کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس کے تئیں لطف و مرحمت اور اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے۔ فتنوں سے بچا کر آسان ترین حالات میں رکھا جاتا ہے۔ آٹھویں نشانی، اللہ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو یہ نشانی بھی اس کی زندگی میں نمایاں ہو جاتی ہے، اور وہ ہے فرائض اور نوافل کا اہتمام۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور بندہ جن چیزوں سے بھی میری قربت پانے کی سعی کرتا ہے ان میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب و فرائض ہیں جو میں نے اس پر عائد کیے ہیں، اور مسلسل میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میری قربت پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کچھ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس وقت حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور دیتا ہوں، اگر وہ پناہ چاہتا ہے تو ضرور اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ اللہ کی محبت کسی بندے کو نصیب ہو جائے تو دنیا میں صلاح و اتقیاء کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اسی طرح وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اس طرح اس سے برائی کا صدور نہیں ہوتا، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس کے کان وہی سنتے ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے، اس کی آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اس کے ہاتھ وہی پکڑتے ہیں جو اللہ کی رضا سے متصف ہوتے ہیں، اس کے پیر اس طرف اٹھتے ہیں جہاں جانا اللہ کو مرغوب ہے، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، وہ حکم الحاکمین کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے گزند نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سب وہ فوائد و برکات ہیں جو اللہ کی محبت کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت کی توفیق دے اور ہمیں اپنا محبوب بنا لے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔